الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ یہ ہم سب سنتے تو آ رہے ہیں بچپن سے، لیکن علم وہ ہے جو عمل پر مجبور کر دے۔ صحیح معنوں میں علم وہ ہے جو عمل پر مجبور کر دے، اور اگر عمل نہیں ہے، علم ہے، تو میرا خیال ہے آج جتنا علم ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھا۔ علم بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے۔ ہم سب سے مطلع ہیں دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، اور بعض اوقات تو علم اس لیے بھی آدمی حاصل کر لیتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں بیٹھ کے مباحث میں شریک ہو سکے، بات کر سکے کہ دیکھو مجھے بھی معلوم ہے کچھ۔ تو معلوم ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے، جتنا معلوم ہے اس کے اوپر عمل کرنا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے عمل کروا دیں، آمین۔ ایک نعت کے چند اشعار ہیں، آپ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سلام ہے، سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے ذل رحمانی، سلام ہے نور یزدانی۔ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا
مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ بس ہر مسلمان، ہر مومن کی یہ تمنا ہے، مختصر بظاہر تمنا ہے کہ میرا سر آپ کا در ہو، اور اس کی تمہید بہت مانگی جاتی ہے۔ تمہید کیا ہے کہ اس کے لوازمات، کہ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں تشریف نہیں لاتے، اس دل کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے نہیں آتی، پہلے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر کی جس طرح مہمان کی اہمیت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو مہمان بلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دل میں جگہ دینی ہے، تو اس کے لیے پھر محنت بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی۔ اس دل پہ، اس دل کو صاف کرنا پڑے گا کینہ سے، بغض سے، حسد سے، لالچ سے، عجب سے، اور بحیثیت انسان ظاہر ہے انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ ہر ایک میں عجب بھی ہے کہ میری تعریف کی جائے، حب جاہ بھی ہے کہ مجھے مال مل جائے، اور اپنی بڑائی بھی آدمی سننا چاہتا ہے، اور جب کوئی آگے جاتا ہے تو اس سے ایک حسد کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کیفیات انسانی تقاضے ہیں، ان کو کہاں رکھ کے آئے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دل لگایا ہے اللہ نے ساتھ میں تو ساری خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں۔ بس جب ایسا خیال آئے کہ یہ احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اسی وقت اللہ سے رجوع کر لیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو چیزوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ نمبر ایک، جس کو اللہ نے تلاوت قرآن حکیم کی دولت سے نوازا کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، تو دوسرا اس سے حسد کرے کہ کاش میں بھی ایسے ہی قرآن پڑھوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کے مریدوں میں کسی نے خواب میں دیکھا تو عبداللہ بن مبارک سے اونچا درجہ ان کے پڑوسی حداد کا تھا، جو ایک لوہار کا کام کرتے تھے۔ تو یہ ان کے گھر ان کے مریدین میں سے جس نے دیکھا تھا، انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی میں نے دیکھا ہمارے شیخ عبداللہ بن مبارک سے اونچا درجہ لوہار کا ہے، حالانکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کہیں بڑا ہے۔ تو دروازے سے آواز آئی کہ کون ہے، تو بتایا کہ ہم فلاں ہیں اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پردے میں ان کی اہلیہ سے بات کی اور کہا کہ عبداللہ بن مبارک کا کون سا ایسا عمل تھا، ان حداد کا کون سا ایسا عمل تھا؟ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ ہم نے حداد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ عبداللہ بن مبارک سے اونچی جنت میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی عمل یاد نہیں، لیکن جب سے میں شادی ہو کے آئی ہوں، حداد جو کام لوہار کا کام کرتے تھے تو اپنا ہتھوڑا جہاں ہوتا اللہ اکبر کی آواز آتی وہیں چھوڑ دیتے تھے، چاہے وہ ان کے جسم پہ لگے چاہے کہیں بھی لگے، اس پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ چھوڑ دیتے تھے کہ اب اللہ نے بلایا بس اب اس کے کام میں لگ جاؤ، یعنی نماز کی تیاری۔ دوسرا یہ کہ عبداللہ بن مبارک ہمارے پڑوس میں تھے، یہ تلاوت کیا کرتے تھے رات کو، تو حداد حسرت سے یہ سوچا کرتے تھے، اس وقت رویا کرتے تھے کہ کاش میں بھی قرآن پڑھنا جانتا، میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح قرآن پڑھتا۔ اس نیت نے انہیں کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ میرے دوستو، یہ ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو حسد کہاں ہے؟ دو جگہ پہ۔ دوسری جگہ کیا ہے کہ ایک شخص کو مال دیا اور دوسرا حسرت سے یہ کہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ مال ہو تو میں بھی اللہ کی راہ میں ایسے ہی خرچ کر دوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی انہی لوگوں میں شمار فرمائیں گے، جیسے کہ اگرچہ مال نہیں دیا لیکن مال والوں میں شمار فرمائیں گے، کیونکہ اس کی نیت ہے۔ اور مال خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ دل کا بنا ہے۔ یہ دل میں اگر ہوگا کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرے تو پھر مال نکالنا آسان ہوگا، روپیہ خرچ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک غزوے کے موقع پہ ایک بدو آئے
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چند کھجور بیچ دی. ڈر رہے تھے کہ لوگوں نے تو اتنا دیا ہے اس میں اور میں یہ چند کھجوریں دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری کل کائنات ہے، بس یہی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں لیا اور پورے مجمع میں بکھیر دیا اور کہا کہ آج جتنا اس نے دیا ہے اس کے برابر کسی نے نہیں دیا. مفہوم ہے؟ مقصد یہ کہ اس نے تو دے ہی سب کچھ دیا نا اپنا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہوتا ہے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے آدمی خرچ کر دیتا ہے. آپ بھی دیکھیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس کے یہاں جا رہے ہیں. غریب جو بھی ہیں بہرحال، لیکن ایک جگہ پر وہ دیتے ہیں 500 روپے کہ نہیں ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن جس کی قدر دل میں ہوگی نا اس کے یہاں جاتے ہوئے 5000 روپے دیں گے، نکل جائیں گے، آ جائیں گے. بس بات یہ ہے کہ دل میں کس کی کیا قدر ہے. دل میں قدر ہوتی ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے، دل میں نہیں ہوتی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم کیا کریں. تو یہی قدر اللہ تعالیٰ اپنی قدر ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. آج لیلۃ الجائزہ ہے، اسے لوگ دو چیزوں میں گزار دیتے ہیں، ایک تو غفلت میں اور ایک لا علمی میں. اکثر کو پتہ نہیں ہے قیمتی رات میں انہوں نے کہا رمضان کا چاند، عید کا چاند نظر آ گیا، رمضان کی برکات چلی گئی. آپ صلی اللہ مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ بڑی اجر والی اور عظمت والی راتیں. ان میں ایک رات یہ ہے جو شوال کی پہلی تاریخ کی رات ہے، یعنی اگلے دن جب عید ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے پورا مہینہ نوکری کی ہے تو بس اب لائن میں لگ جائیں کہ ہمیں تنخواہ ملنے والی ہے. اور تنخواہ ملتی ہے جب عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، مفہوم ہے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، تم گواہ رہنا، یہ ہماری تنخواہ ہے. تو ہم لائن، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پورا مہینہ محنت کی اور جب باس نے کہا کہ لائن میں لگ کے اب تنخواہ لینا تو وہاں سے غائب ہو گئے. اور بعد میں پھر روتے رہے کہ دیکھو باس نے کتنی زیادتی کی. باس زیادتی نہیں کر رہا، اس نے تو کہا ہے کہ لائن میں لگ جاؤ بھائی، آ جاؤ. تو ہمیں لائن میں کیسے لگنا ہے اس رات میں. اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ضروری نہیں پوری رات جاگیں، 10 منٹ مشکل سے اللہ اللہ کرنے جائے، نماز بچھائیں. اور میرے دوستوں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں. آج تک کسی سے ناراضگی ہے، کل آنکھ بند ہو جائے گی سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. یہ استحضار جب ہوگا تو کام کرنا آسان ہو جائے گا. دل صاف کرنے. ایک بزرگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً پوتے تھے. ان کو وضو کروا رہے تھے، وضو کرواتے ہوئے خادم سے لوٹا چھوٹ گیا. وہ ان کے پیر پہ لگا، انہیں تکلیف ہوئی. انہوں نے دیکھا، غصے سے دیکھا، تو وہ بھی ان کے خادم تھے. ان بزرگ کا نام تھا حسن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا نام بھی حسن تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب غور اس کو غصے میں دیکھا تو اس نے کہا، خادم نے، والکاظمین الغیظ، اللہ کے اچھے بندے تو وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. انہوں نے فوراً کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، صرف غصے کو نہیں پیتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں. ہم بعض اوقات غصہ پی لیتے ہیں اپنے کسی کام کرنے والے کو، لیکن 1 مہینے 1 سال کے بعد بات مار دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس وقت تم پہ کتنا وہ کیا تھا، میں نے غصہ پی لیا تھا، مجھے بہت غصہ آیا تھا تمہاری اس حرکت پہ. والعافین عن الناس، اور معاف بھی کر، یعنی بالکل صاف کر دیتے ہیں، کوئی جیسے شکایت ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا میں نے معاف بھی کر دیا تجھے. تیسری دفعہ پھر کہا، تیسری بات کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں. صرف غصہ نہیں پیتے، صرف معاف نہیں کرتے، احسان بھی کرتے ہیں. یعنی ابھی کسی نے غصہ کیا، میں نے اس سے کہا کوئی بات نہیں، ہو گئی، اور پھر میں نے یہ کہا کہ بھائی معاف کیا، آئندہ انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ملے گی مجھ سے، اور پھر میں کچھ پیسے بھی دے دوں، کتنی بڑی بات ہوتی ہے. یعنی ایک تو غصہ، وہ ہمارے ایک تبلیغی ساتھی ہیں،
میرے بھائی بھی رکھتے ہیں رشتے کے، انہوں نے ایک دفعہ کہا، کہنے لگے کہ میں جماعت سے واپس آیا کچھ عرصے کے بعد، کچھ دن کے بعد مجھے دوبارہ جانا تھا، تو میں نے اپنے سیٹھ صاحب سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھی، پہلے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرما دیں، ظاہر ہے کہ چھٹی دینا آسان تو نہیں ہے، کام کا حرج ہوتا ہے، ان کے لیے بھی آسانی فرما دیں اور میرے لیے بھی آسانی فرما دیں۔ دیکھیں بزرگوں سے آدمی سیکھتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر وہ اسی طرح چھٹی دیتے رہے تو ان کا تو کام ٹھپ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کیا دعا کی کہ ان کے لیے بھی آسانی کر دیں میرے لیے بھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، گئے اور کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مزید چھٹی چاہیے 10 دن کی۔ کہنے انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا کہ ابھی تو آیا ہے ظالم، پھر چھٹی مانگ رہا ہے۔ میں نے فوراً ان سے یہ کہا، میں نے کہا حضرت صرف چھٹی نہیں چاہیے، مجھے کچھ خرچ اخراجات کے پیسے بھی چاہیے۔ کہنے وہ ہنس دیے کہ ایک تو میں غصہ ہو رہا ہوں، اوپر سے اس نے پیسے بھی مانگ لیے۔ تو کہنے انہوں نے اپنا وہ دراز کھولی، مجھے پیسے بھی نکال کے دیے اور کہا کہ جاؤ میاں جاؤ، آ جانا، کوئی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مدد فرماتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تعلق مع اللہ ہو، اور جب تعلق مع اللہ نہیں ہوتا تو آدمی افسوس کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اگر چھٹی نہ ملتی، کہنے کوئی بات نہیں، اسی میں عافیت تھی، پھر میں تو خوش ہوتا کہ بھائی میں نے تو نیت کی تھی، میری وہاں حاضری بھی ہو گئی اور یہاں پر بھی یہ خوش ہو گئے بس۔ تو اپنے دل کو صاف کرنا، اس کو سب سے پہلے اس پہ رکھ لیجیے۔ اگر کوئی ناراضگی ایسی ہے، کہہ سکتے ہیں ہم، اصل میں کہہ بھی تو نہیں سکتے نا، مسئلہ یہ بھی ہے۔ ہم اگر کسی سے ناراض ہوں، اس سے جا کے کہیں بھائی مجھے معاف کر دو، کتنا بڑا دل اور جگر چاہیے۔ اتنے بڑے دل کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، سے فرمایا کہ عائشہ کھانے بناؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتی تھی کہ آئے کون ہے۔ تو یا رسول اللہ، وہ جو وفد آیا تھا وہ طائف سے آیا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے طائف میں بڑی تکلیف لوگوں نے پہنچائی تھی۔ کہ نہیں یہ وہی لوگ ہیں نا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور کہا تم کھانے بناؤ۔ اس الجھن میں نہیں پڑے کہ بیٹھ جائیں، ہاں یہ وہی لوگ ہیں، وہی آئے ہیں، دیکھو اب کس منہ سے آئیں گے، ہے نا، ان کو شرم نہیں آتی، انہوں نے میرے ساتھ یا ان کے ساتھیوں نے کیا کیا، میرے کچھ نہیں ہو، بس تم کھانے بناؤ۔ تو یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو جب تک ہم نہیں سیکھیں گے، دین 75% 75% معاملات میں ہے۔ میری نماز اچھی ہے، میرا روزہ اچھا، میری زکوٰۃ صحیح، یہ تو اپنی جگہ ہے 5 ارکان، لیکن اصل دین صبح سے شام تک کا کیا ہے؟ میرے معاملات، میرا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ غصہ آیا، میں نے غصہ پیا یا نہیں؟ جائز باتوں میں تو غصہ آتا ہے۔ یہ معاملات صحیح ہونا، وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ پہنچنے کی کوشش کرنا، اللہ ماشاء اللہ کبھی دیر سویر ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو عام طور پہ یہ اس طرح استعمال ہوتی ہے مجھ سویر، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، حالانکہ اسے پتہ ہے یہ آدھے گھنٹے میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اپنی صحیح ایک دفعہ ہم سفر کہیں کر رہے تھے تو فون آیا، ہمیں وہاں پہنچنا تھا، تو میں نے کہا تقریباً ہمیں اتنا 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ تو والد صاحب نے مجھے کہا، آدمی سیکھتا ہے قدم قدم پہ، والد صاحب نے کہا کہ ان سے کہو ابھی ہم فلاں مقام پہ ہیں، مقام بتاؤ ان کو، اور پھر یہ کہو کہ یہاں ٹریفک بھی جام ہے، اب جتنا وقت لگے گا سفر میں لگے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، 15 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگے۔ میں نے انہیں ایسے ہی کہا۔ اس سے انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہمیں بڑی راحت ہو گئی آپ نے جب بتایا، ہم نے اپنے مہمانوں کو بتا دیا، مطمئن ہو گئے۔ اگر یہی ہوتا 10 منٹ تو بار بار لوگ کھڑی دیکھ رہے ہوتے کہ 10 منٹ تھے۔ تو میرے دوستو یہ جو چیزیں ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہیں معاملات۔ یہ معاملات اچھے ہو جائیں، یہی اصل میں جو ہوا شہر المواسات ہے نا، یہ مہینہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باتیں بتائی ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے، اسی میں یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، مدد اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور ہمدردی سب سے بڑی یہی ہے کہ میرا آپ کے ساتھ معاملہ اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے،
ان راتوں کی قدردانی نصیب فرمائے جو باقی ماندہ. کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور کوئٹہ ٹھنڈی ہوا یہاں چلی تو ہم کہتے ہیں کوئٹہ میں سردی ہو گئی. کوئی لاہور میں بیٹھے ہیں، وہاں ٹھنڈی ہوا اگر چلی تو وہ کہتے ہیں کہ مری ہے، اسلام آباد میں ٹھنڈ پڑ گئی. کہاں اتنا فاصلہ، اور وہاں کی ہوا یہاں آ رہی ہے، آتے آتے بھی تو گرم ہو جانی چاہیے نا. تو جب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا آ رہی ہے ٹھنڈی، اس وجہ سے ٹھنڈ پڑ گئی، تو جیسے اب اس وقت کہیں اور کوئی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے کسی اور ملک میں، کینیڈا یا امریکہ وغیرہ میں، جہاں ٹائم زون چینج ہے، تو وہاں پر اگر لیلۃ القدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قادر نہیں ہے کہ اس کی برکات یہاں پر لے آئے. اگرچہ یہاں دن ہے تو بس ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں. اور وقت کو ضائع نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس تسبیح لے کے اور ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور 5000 دفعہ کچھ پڑھیں. نہیں، مختصر سا بس اللہ اللہ کر لیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آگے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیں اور اللہ سے مدد مانگیں ہر معاملے میں. بس فائدہ ہمارا ہی ہے. ایک دعا میں آپ ایک درود میں آپ کو بتاتا ہوں، اور حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور ہم سب کو میرے دوستوں رزق کی تنگی کا کسی نہ کسی حوالے سے سامنا رہتا ہے. ہم سب چونکہ محتاج ہیں. وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بس یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، جب یاد آ جائے جب پڑھ لیں، 3-4 دفعہ پڑھ لیں اور پھر دعا کرنے کے یا اللہ اس کی برکت سے فضل فرما دیجیے. یہ جو ایک دعا ہے نا، اللہم انی اسألک من فضلک، فضل کہتے ہیں ترقی کو، برکت کو، اللہ تعالیٰ کی عنایات کو، روپیہ پیسہ مال دولت. اب دروازہ کھولا، مسجد سے باہر جا رہے ہیں، بایاں پاؤں باہر نکالا، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ جو میرا کرنے کا کام تھا میں وہ کر چکا ہوں، مسجد میں نماز ادا کر چکا ہوں، اب جو آپ کے کرنے کا کام ہے فضل وہ آپ دے دیجیے مجھے. یہ ہے اس کی توجہ کہ میں نماز پڑھ چکا، اب آپ فضل فرما دیں. اسی لیے تو جمعے کی جو صورت ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب نماز پڑھ چکے تمہارا کام ہو گیا، اب تم زمین میں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. بس فضل یہی ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جتنے بھی برکات مانگیں، جو بھی ہماری سہولیات کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کی اوقات کی قدردانی نصیب فرمائے. اور عید جب ہم پڑھنے جائیں تو ایسے جائیں کہ جیسے آج دنیا میں آئے ہیں، سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کے جائیں. نیا کھاتا ہم شروع کریں اور وہ کھاتا ایسا ہو کہ جس میں نیکیاں زیادہ ہوں. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا اللہ جتنا کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس پر عمل کروا دیجیے. اے اللہ جو کہنے میں ٹیڑھ ہوئی اونچ نیچ ہوئی اے اللہ اسے آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہ برکت کی گھڑیاں ہیں رہتا ہے، ہم سب چونکہ محتاج ہیں. وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بس یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، جب یاد آ جائے جب پڑھ لیں، 3-4 دفعہ پڑھ لیں اور پھر دعا کرنے کے یا اللہ اس کی برکت سے فضل فرما دیجیے. یہ جو ایک دعا ہے نا، اللہم انی اسألک من فضلک، فضل کہتے ہیں ترقی کو، برکت کو، اللہ تعالیٰ کی عنایات کو، روپیہ پیسہ مال دولت. اب دروازہ کھولا، مسجد سے باہر جا رہے ہیں، بایاں پاؤں باہر نکالا، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ جو میرا کرنے کا کام تھا میں وہ کر چکا ہوں، مسجد میں نماز ادا کر چکا ہوں، اب جو آپ کے کرنے کا کام ہے فضل وہ آپ دے دیجیے مجھے. یہ ہے اس کی توجہ کہ میں نماز پڑھ چکا، اب آپ فضل فرما دیں. اسی لیے تو جمعے کی جو صورت ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب نماز پڑھ چکے تمہارا کام ہو گیا، اب تم زمین میں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. بس فضل یہی ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جتنے بھی برکات مانگیں، جو بھی ہماری سہولیات کی چیزیں ہیں
وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کی اوقات کی قدردانی نصیب فرمائے. اور عید جب ہم پڑھنے جائیں تو ایسے جائیں کہ جیسے آج دنیا میں آئے ہیں، سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کے جائیں. نیا کھاتا ہم شروع کریں اور وہ کھاتا ایسا ہو کہ جس میں نیکیاں زیادہ ہوں. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. یہ اللہ جتنا کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس پر عمل کروا دیجیے. اے اللہ جو کہنے میں ٹیڑھ ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، اے اللہ اسے آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہ برکت کی گھڑیاں ہیں، معتکفین بھی ہیں یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. اے اللہ یہ اپنے گھر سے آ گئے، آپ کے در پہ پڑ گئے، آپ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر. یا رب العالمین ان کی وساطت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دیجیے. اے اللہ رمضان جا رہا ہے، اے اللہ مسجد ویران ہونے سے بچا لیجیے. یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی ٹیڑھ کو اچھا کر دیجیے. اے اللہ ہمیں سکون عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما دیجیے. اے اللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی عزت عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی عزت عطا فرما دیجیے. اے اللہ رسوائیوں سے بچا لیجیے. یا اللہ آئندہ رمضان میں بھی اسی طرح ایمان، صحت اور خوشیوں کے ساتھ ہم سب کو مل بیٹھنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہماری عمروں میں، رزق میں، علم میں، حلم میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ جو رمضان میں آپ مانگنا پسند فرماتے ہیں، ہماری طرف سے وہ الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اعنی بالعلم. اے اللہ ہم آپ سے علم مانگتے ہیں، علم عطا فرما دیجیے، علم سے ہماری مدد فرما دیجیے. وزینی بالعلم. اور اے اللہ ہمیں مزین فرما دیجیے علم، بردباری اور برداشت سے، صبر سے بردباری عطا فرما دیجیے. واکرمنی بالتقوی. اے اللہ جب ہم تقوی کی راہ پر آئیں تو ہمیں عزت عطا فرما دیجیے. ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ بڑے آئے، بڑے بنتے ہیں اللہ والے، ایسے ہو گئے، کل تک تو ایسے تھے. اے اللہ ایسا کوئی نہ کہے، بلکہ ہمیں عزت عطا فرما دیجیے. وجملنی بالعافیہ. اور اے اللہ جب تک آپ رکھیں، اے اللہ پوری عافیت کے ساتھ رکھیں، ہاتھ پاؤں کو، اعضاء کو سلامت رکھیے. اے اللہ نگاہوں کو اچھا رکھیے. اے اللہ ہر طرح کی موذی مرض اور بیماری سے بچا لیجیے. ہمیں بھی اے اللہ موذی امراض سے بچا لیجیے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچا لیجیے، ہماری اولاد کو بھی بچا لیجیے، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، بہنوں بھائیوں کو، والدین میں جو حیات ہیں انہیں اے اللہ ہر طرح کی اے اللہ بیماری سے بچا لیجیے. اے اللہ گردوں کی، اے اللہ آنکھوں کی، کانوں کی، منہ کی، کینسر جیسے برے امراض کی، مرض کی، اور اسی طرح جگر کے، ہر طرح کے خون کے، ہر طرح کے امراض. یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ نماز میں دل لگا دیجیے. اے اللہ دعاؤں میں دل لگا دیجیے. اے اللہ مسجدوں میں بیٹھنے میں دل لگا دیجیے. یا رب العالمین اے اللہ ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دیجیے. اے اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.